بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ مخلوقات کا معبود برحق ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ محترم ناظرین، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے وظائف بتائیں گے جن سے بہت سارے بہن بھائیوں نے فائدہ اٹھایا۔ بہت سارے لوگوں کو ان وظائف کو پڑھنے سے زندگی بدل چکی۔ الحمدللہ، اللہ کریم نے ان کی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں ماہ ربیع الاول کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس ماہ کے ایک ایک دن کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایسے آسان ترین وظائف شیئر کریں گے جن کو آپ چلتے پھرتے آفس میں، گھر میں، کہیں بھی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کے چاند دیکھ کر سورہ کوثر پڑھنے کا وظیفہ تفصیل سے بتائیں گے، اور اس میں آپ کو ایک سید زادی کا واقعہ بھی سنائیں گے جس کو سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور زندگی میں بہت تبدیلی آ جائے گی، اور دل میں قرآن مجید کی عظمت اور زیادہ بیٹھ جائے گی انشاءاللہ۔ مگر سب سے پہلے آپ اس ماہ کی فضیلت کے بارے میں بھی اچھی طرح سے جان لیجیے۔ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی ہجری سال کا تیسرا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت و فضیلت کے لیے یہی کیا کچھ کم ہے کہ اس میں انبیاء تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، اس لیے اس مہینے کو برکت اور فضیلت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے لیے ایک ایسی فضیلت ہے جو بعض حدیث سے دوسرے تمام مہینوں سے بڑھی ہوئی ہے، لہٰذا اس مہینے کی تعظیم، تکریم اور اس کا خوب احترام کرنا چاہیے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر عمل، عقائد و عبادات، اخلاق و معاملات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا کامل اہتمام کیا جائے، اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی جائے، گناہوں سے پرہیز کیا جائے، فرض نماز اور دیگر روزمرہ کی مختلف عبادات کی پابندی کی جائے، اپنی معاشیت اسلامی تقاضوں اور اسلامی روایتوں میں ڈالی جائے، ہر قسم کے نت نئے رسم و رواج، نمائش اور اسراف، فضول خرچی سے بچا جائے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات، خصوصاً کاروباری معاملات میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز طریقوں میں فرق کیا جائے، اور حرام ناجائز بلکہ ذرائع آمدنی سے حتی المکان بچنے کی کوشش کی جائے، اپنے اندر علم و بردباری، صبر و شکر، عاجزی، انکساری، خشیت الہی اور تقوی و طہارت وغیرہ جیسے عمدہ اور اچھے اخلاق پیدا کیے جائیں، اور غرور و تکبر، بغض، حسد، ریاکاری، بدکاری، ہیرا پھیری اور جھوٹ وغیرہ جیسے رذائل اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ غرض یہ کہ اپنے اندر ظاہر و باطن اور اپنے اندر و باہر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق مکمل طور پر ڈالا جائے، اور آئندہ کے لیے نیک اعمال کو بجا لانے کا عزم اور پختہ عہد کیا جائے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے سچی اور پکی توبہ دل سے کی جائے، اور اس کے ساتھ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اس ماہ میں کثرت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے لوگوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور کثرت سے لوگوں کی حاجات قبول فرماتے ہیں۔ اس ماہ کی تو پہلی رات ہی اتنی فضیلت اور برکت والی ہے کہ جو بھی اس کی پہلی رات کے چاند کو دیکھ کر یہ عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ مثلاً کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کا کاروبار نہیں ہے، اگر ہے تو چل نہیں رہا، کسی کے ہاں اولاد کا مسئلہ ہے، گھر میں جھگڑے، بیماریاں یا کوئی جادو جنات کا مسئلہ ہے یا کوئی بندش ہے، کوئی بھی مشکل یا حاجت ہو، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے حل ہو جائے گی۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اس رات ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر نماز عشاء کے وقت اچھی طرح نماز عشاء ادا کریں، اور پھر 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر لیں، اور رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد نماز پر بیٹھ کر 4 بار سورہ کوثر بھی پڑھیں، اور اللہ پاک سے آپ کی جو حاجتیں ہیں ان کی دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ اس کی ایک دن کے عمل کرنے سے ہی آپ کی ہر چھوٹی سے بڑی حاجت ایک ہی دن میں پوری ہوگی، اور اس کا دوسرا ثواب یہ ہے کہ پروردگار عالم اس شخص کو 700 برس کی عبادت کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ بھی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اس نے پھر نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر 33 بار درود شریف پڑھیں، پھر اس دوران بستر میں سونے تک آپ کا وضو نہ ٹوٹ پائے
बावजूद ही पाक साफ बिस्तर पर बगैर किसी से बातचीत किए लेट जाएं और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाएं। इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल की पहली रात में आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल होगा। हम में से हर मुसलमान बहन भाई इस माह के आगाज़ में से ही ये अमल लाजमी करे, फिर इसके बाद दिल में नियत करे कि रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में कुरान मजीद लाजमी पढ़ा करे। आज ज़िंदगी से हमने कुरान मजीद को निकाल दिया, यही वजह है कि घर घर में परेशानी आम हो चुकी है। आंखों देखा छोटा सा वाक़या सुनाती चलूँ जो आज भी एक भाई ने बताया और कहा कि पकीज़ा टीचर, आप मेरा ये वाक़या रबीउल अव्वल के आगाज़ में ही अपने तमाम बहन भाइयों को बताएं ताकि उनके दिल में अज़मत कुरान की बैठ जाए। अज़मत तिलावत कुरान करीम के हवाले से एक वाक़या पेश खिदमत है। बंदा तहसील पिंड दान खान के एक गांव में बतौर ख़तीब मस्जिद दीन इस्लाम की अदना खादम की हैसियत से थोड़ी बहुत खिदमत इस्लाम की सआदत हासिल कर रहा है। ये वाक़या मेरे नज़दीक गाँव का है कि इमाम साहब से मैंने खुद की उनकी ज़बानी सुना। उन्होंने कहा कि मैं नमाज फ़जर पढ़कर और अपने बुर्दा वज़ाइफ से फ़ारिग होकर जब बाहर निकला तो मस्जिद के साथ कब्रिस्तान में खड़े होकर मरहूमीन के साल सवाब के लिए कलाम इलाही पढ़ने लगा। कुछ दिन पहले बारिश हुई थी और कब्रें बहुत बैठी हुई थी। देखते ही देखते एक कब्र की मिट्टी कब्र के अंदर गिरना शुरू हो गई और यूँ कब्र बैठ गई। वो कब्र खातून सैयदज़ादी की थी। मैंने भरोसा को बताया, उन्होंने कहा और उन्होंने अपने अजीज़ा कुर्बा को तलाक की और यूँ इस बीबी सैयदज़ादी के रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। उन्होंने कब्र को साफ़ करने और गालबन दूसरी जगह मुंतकिल करने का फ़ैसला किया। मैंने मना किया मगर उन्होंने इसरार किया। कब्र बैठने से और मिट्टी कब्र में गिरने से मरहूमों को थोड़ा कफन भी नज़र आ रहा था, इसलिए तब्दीली और सफाई का फ़ैसला किया गया। जब सफाई के लिए कब्र कुशाई की गई तो सब हैरान हो गए। 4 साल बाद मैयत तरोताज़ा और कफन सफ़ेद मैंने इस गांव के मौलाना साहब से पूछा कि इस बीबी का कोई ख़ास अमल होगा, तो उन्होंने कहा कि मरहूमा के वर्सा ने बताया कि मरहूमा सैयदज़ादी थी और कुरान करीम की कसरत से तिलावत करती थी और ये फरमाया भी कि कुरान अपने कसरत से तिलावत करने वालों के गोश्त और रगोबा में रच बस जाता है। और ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 3 किस्म के लोगों का जिस्म कब्र में बोसीदा नहीं होता। शोहदा इस्लाम, उलमा इस्लाम, हामला ने कुरान इस वाक़े को मेरे गांव में मौजूद बीबी मरहूम सैयदज़ादी के नवासों ने भी बताया। अल्लाह पाक से आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमान बहन भाइयों को रोज़ाना कसरत के साथ कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे एक गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल पकीज़ा वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।